أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ 29واں رمضان ہم نے آج گزار لیا. آپ پاکستان کے جو دوست احباب ہیں وہ 30واں روزہ کل رکھیں گے میرے خیال میں، جو مجھے اطلاع ملی ہے. اور ہمارے یہاں کل عید ہے، تو جو لوگ 30واں روزہ رکھیں گے انشاءاللہ اللہ میاں ان کے معاملات میں بھی خیر و برکت دے. اور جو لوگ کل عید کا، جن ممالک میں عید کا تہوار شروع ہے کل سے، آج سے رمضان مطلب ختم ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی وہ جہاں اچھا کرے، دونوں جہانوں میں خوشیاں دے، دونوں جہانوں کے لیے معاملات ان کے لیے اچھے کرے. عید کا پر نور موقع ہوگا، ہے نا. بہت سارے دوست احباب آپس میں ملیں گے، جیسے میں نے پہلے عرض کی، روشنیوں سے بھرا ہوا، انوار سے بھرے ہوئے، خوشیوں سے بھرے ہوئے آپس میں ملیں گے. جب آپس میں ملیں گے تو ان کی روشنیاں دوسرے صاحب کی روشنیوں کے ساتھ میچ کریں گی، ہے نا. دوسرے کی جو روشنیاں آپ کے اندر آئیں گی، تو یہ خیر و محبت سے آپ ملتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے. اس کے درمیان میں صرف مقصد اللہ ہے کہ اللہ نے کہا روزے رکھو، آپ نے روزے رکھا، اب اللہ نے کہا خوش ہو کے عید مناؤ اور آپس میں گلے ملو. اب آپ گلے مل رہے ہیں، تو وہ جو گلے ملتے ہیں تو آپس کی جو انوار ہیں اس طریقے سے تبادلہ ہوتا ہے. جس میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے اورا میں آ کے جذب ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ بہت اچھا دن گزرا. بہت ہی میں آپ کو میری طبیعت کے معاملات کچھ پتہ ہیں، کچھ دوستوں کو وہ کچھ معاملات تھے بڑے سیریس، اس کی وجہ سے میں بڑا کنسرن تھا اپنے رمضان کے حوالے سے. چلے الحمدللہ اللہ نے یہ روزے مجھے پورے نصیب کیے بغیر کسی گڑبڑ کے، تو اس کے لیے میں نے الگ سے نوافل پڑھے. آپ لوگ بھی، آپ کو بھی جس کو روزے کی توفیق ہوئی الگ سے نوافل پڑھیں، شکرانے کے نوافل پڑھیں. اللہ نے اتنا اچھی توفیق دی کہ آپ کو پورے روزے رکھنے کا موقع ملا، یا جتنے بھی روزے رکھنے کا موقع ملا. اس کے بعد عبادات کا موقع ملا، اس کے بعد اب عید کل کریں گے، ہے نا. اس موقع پہ ہمیں عموماً جو ہوتا تھا نا، ہمارے یہاں میرا جو کلچر، میں کراچی میں لائنزیریا سے میرا تعلق ہے، جٹ لائن. تو ہماری جو ہے نا مسجد کا نام ہے مدینہ جامع مسجد، مرکزی مدینہ جامع مسجد جٹ لائن. ہماری بڑھوتری وہاں پہ ہوئی ہے. یہ شبینے گزارنا، تراویح پڑھنا. شبینے تو ہم بہت مطلب چھوٹے تھے نا، رات کے جو شبینے ہوتے ہیں، شبینے پتہ نا، شبداری کی جو راتیں ہوتی ہیں، جاگنے کی راتیں، اس میں
शहरी के बाद अपना तरावी के बाद जो है ना थोड़ा सा वक्फा करते थे, और वक्फे के बाद कुरान पाक 6 सुपारे रोज पढ़ते थे, 5 दिनों में 30 सुपारे। तो कारी हजरात आ जाते थे, वो पढ़ते थे। तो वो हमने अफ्तारी से सहरी तक वो करना, उसको वापस आना। अक्सर ये होता है इतना थक चुके होते थे या नींद आ चुकी होती थी कि घर हम पहुंचते थे सहरी करने के लिए, और बगैर सहरी के हम सो जाते। तो अक्सर हमारे जो शब्बदारी के जो रोजे होते थे बचपन के, वो हमारे बगैर सहरी के होते थे, क्योंकि हम इतनी गहरी नींद सो जाते थे, हम उठ ही नहीं पाते थे। तो कभी ये होता था हम वहीं मस्जिद में इनका एहतमाम करते थे, जब बड़े होते गए अल्लाह ने किया। अच्छा, तो वो उसके बाद हम जब 29वां, मतलब जैसे फर्ज करो कल 29वीं थी ना, तो ज़ाहिर है इतना वो मिला हुआ होता है ना, आपस में जुड़े हुए होते हैं हम लोग। तो उसके उस शबीने का नाम आज तक चल रही है वो कमेटी, उसमें मेरा भाई है, बड़ा छोटा भाई है, तो वो लोग अरेंज करते हैं। उसका नाम है नूरानी शबीना कमेटी, ठीक है। इनाम अजीम अजीमी जो मेरा भाई है छोटा, तो वो उस कमेटी के अंदर है। और हाफिज आरिफ, और हम तो जमाने में हाफिज इफ्तिखार होते थे, हम तो हाफिज इफ्तिखार की वजह से जाना शुरू हुए थे, क्योंकि मेरे बड़े भाई के दोस्त थे। फिर वो अशरफ अली हमदी आते थे पारा सुनाने के लिए, मुख्तलिफ उलमा। तो अल्लाह के फजल करम से 29वां की शब बेदारी होती थी, 29वां रोजा गुजारा, अगर चांद हो गया तो वो हमारे लिए, जो सब लोग भागते थे मस्जिदों को, उस मस्जिदों में जाने की वजह जो होती थी, वो होती थी हमारे सलीम भाई का सलाम होगा, अलविदा अलविदा माह रमजान, ठीक है। ओ हो, वो बंदे को वो सुबह फजर से शुरू करते थे। वैसे अगर पता लगे ना शब बेदार अपना, उसको क्या कहते हैं जी, जुम्मतुल विदा, जुम्मतुल विदा वाले दिन सुबह फजर की नमाज से शुरू होता था, अलविदा अलविदा माह रमजान, ठीक है। लेकिन जब ये लम्हा आता था ना कि चांद रात हो गई, चाहे वो 30वें की चांद रात है या चाहे वो 29वें की है, तो जितने तवाफ वाले अपना मोतकफीन है, जितने मोतकफ किए हुए दोस्त अहबाब हैं, उन सबको उठना है। सब लोग हार फूल मिठाइयां लेके हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में पहुंच जाते थे। फिर वहां पे होता था सलाम। तो सलाम का मतलब हमारे यहाँ होता था हो रमजान जा रहा है, और बड़ा रोना धोना, लोग बेहोश होते थे, हिचकियां हिचकियां बन जाती थी, और पता नहीं क्या क्या। तो मुझे भी आज जो है ना लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए, अलविदा अलविदा माहे रमजान, अलविदा अलविदा माहे रमजान। तो ज्यादा मुझे इतना याद नहीं है, तो वो टून मेरे दिमाग में आज चले जा रही थी। तो इंशाल्लाह आपको भी अलविदा रमजान के लिए के रौनक नूर मौके पे, अलविदा के मौके पे आपको चाहिए थोड़ा फोकस रहे, एक्स्ट्रा नवाफिल पढ़ लीजिएगा, मुराकबा कर लीजिएगा। तो उसके बाद तो फिर वो अगले साल तक पता नहीं क्या मामलात हों, कौन जिए कौन मर जाए, है ना। पता नहीं कौन क्या देख पाए क्या ना देख पाए, कोई बीमारी के मसाइल, कुछ के मसाइल, बाज का जहनी मसाइल ऐसे आ जाते हैं, बंदा ही मुनकर हो जाता है। आजकल के तो ये हालात हैं, कहते जी हमने इस साल वो एतकाफ में, अगले साल पता लगा लो जी रमजान से ही वो हो गया, मुनकर हो गया। आजकल के जो हालात हैं वो इस किस्म के। तो इस अलविदा रमजान वाली कैफियत में मुझे भी याद रखिएगा, मैं भी आपको याद रखूंगा। खाने पीने पे नजर रखिएगा भाई, एकदम से मत चिकनी गजाएं एकदम मत शुरू कर दीजिएगा। बहुत सारे लोगों को डायरिया होगा, डायरिया वाली कैफियत अभी हो रही है। अच्छा, हमारे जो एक दोस्त हैं उनके वालिद को कल हुआ है कुछ बंद हैजा टाइप का। अच्छा, सब लोगों ने एहतियात करनी है। दारचीनी वाली चाय और दारचीनी लौंग दारचीनी को ध्यान में रखना सब ने। अगर डायरिया वाली कैफियत हो जाए, तबीयत बीपी लो हो रहा है, तो एकदम से लौंग दारचीनी की एक खुराक लाजमी लेनी। एक दो दाने लौंग डाल दिए, थोड़ी सी दारचीनी का टुकड़ा डाला, उसका कावा बनाया और वो पी लिया, ताकि वो आप एक्टिव रहें। हाजमे में जरा सी भी गड़बड़ करने लगी है तो पुदीने की ज्यादा मिकदार नहीं, हल्की मिकदार। अगर यहाँ मैदे के ऊपर ऊपर गड़बड़ है, अगर मोशन वाली कैफियत है, पेट में मरोड़ा है, जलन है, फिर नहीं। तो अगर जलन है और मोशन आ रहा है, तो वो आपने क्या करना है, मुलट्ठी का कावा बना के ले लें। मुलट्ठी में थोड़ा पुदीना मिला लेंगे तो उल्टी भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो मैदे के ऊपर ऊपर जो अगर फीलिंग आ रही है तो पुदीना लेना है, अगर मैदे से नीचे गड़बड़ हो रही है तो आपने मुलट्ठी टाइप की चीज लेनी है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो बस का मतलब लौंग दालचीनी लेना, वो तो पहली खुराक लेनी लेनी, तीनों सूत्रों में, ठीक है। तो आपने लौंग दालचीनी कहवे की बात करें, सबके कहवों की बात करें। कहवे से मुराद ये होती है कि आप बस एक चुटकी भर डालें, ऊपर से गर्म पानी डालें और पी लें, ठीक है। तो इंशाल्लाह इससे आप लोग सब लोग सेट रहेंगे। शोरबा जात को भूलना नहीं है आपने, खाली उन लोगों, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रोग्राम के लिए मेहनत की है, या रमजान के लिए वैसे भी मेहनत की है, खाने पीने पे कंट्रोल था। तो एकदम से बहुत ज्यादा कबाब पुलाव पराठे एकदम ही शुरू कर दें।
خاص طور پہ پہلے دن جو ہے نا آہستہ آہستہ روٹین بنائے، دوسرے دن بھی آپ جب جائیں گے نا، دوسرے دن سے سمجھیں آپ کی غذا شروع ہوگی صحیح میں. پہلے دن میں رات کا ٹائم خاص طور پہ شوربہ اپنا یاد رکھنا ہے کہ شوربے والی غذا لینی ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اللہ میاں سب کو خیر و خوبی والا معاملات کریں. یقیناً تمام دوستوں اور باپ کی عید کی تیاری ہو چکی ہوگی، بچوں کی شاپنگیں ہو چکی ہوں گی، ان کی گھر کی خواتین کی بھی شاپنگیں ہو چکی ہیں. پہلے تو کچھ بڑے اہتمام ہوتے تھے، آج کل کا دور ایسا ہے کہ بچوں کے کپڑے بھی پورے ہو جائیں تو بڑی بات ہے نا. تو کیونکہ سال میں اب ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے کہ سال میں ہی بنتے ہیں وہ عید کے موقع پہ، وہ ایک ایک جوڑا آ گیا تو چلو بھائی بچوں کا تو وہ بھی ٹھیک ہے. تو ماں باپ جو کہتے ہیں لو جی تم نے پہنا ہم نے پہنا، ایک ہی بات ہے. ہم نے بھی یہی دیکھا ساری عمر اپنے گھر میں، اور تو ایسے ہی چلتا ہے معاملہ. تو جن لوگوں کے گھروں میں پوری عید کی شاپنگ کا سامان آ چکا وہ بہت خوشی منائیں، اللہ کا شکر ادا کریں. اور جن کے اس میں نہیں آیا تو وہ زیادہ خوشی منائیں، کیونکہ اللہ نے ان کو اپنے پاس سے اور کچھ دینے کا ارادہ کر لیا. تو انشاءاللہ اللہ پاک سب کو خوشیاں دے، اللہ پاک سب کو نوازیں. بہت زیادہ لمبی تقریر کا موڈ نہیں ہے، چونکہ آپ کے آج شبیداری نہیں ہے تو اس لیے کوئی ذکر اب والی بات نہیں کی. اس کے لیے ہمارے دوست جو نا آئندہ کا جو لائے عمل ہوگا وہ کیسے رکھیں گے اس پہ ہم ڈسکس کریں گے. کل آپ کی چاند رات ہے، اگر آپ کہیں گے تو میں لائیو آ جاؤں گا، ورنہ ویسے سب مصروف ہوں گے. اگر نہیں بھی ہوا تو انشاءاللہ میری طرف سے سب کو ایڈوانس عید مبارک ہے. آپ کی طرف سے میں نے عید مبارک قبول کر لی، کیونکہ کل ہمارے یہاں عید ہے. تو مجھے کوئی مصروفیت نہیں ہوگی عید کی وجہ سے خاص کچھ رات میں. تو اگر مجھے وہ کچھ ہوا تو میں انشاءاللہ میں لائیو آ جاؤں گا آپ کا چاند رات گزروانے کے لیے. ورنہ یہ کہ میری طرف سے آپ کو بھی چاند رات مبارک، اس کے بعد عید کی مبارکیں. اور انشاءاللہ اس کے عید کے بعد ہم ہفتہ وار تو کم از کم ترتیب رکھنے والے ہیں، جو ہماری محفل مراقبہ ہوا کرے گی اتوار والے دن رکھیں گے. ٹھیک ہے. پہلے ہمارے جمعے کو ہوتی تھی، پھر ہم نے اتوار کو کر دی تھی. اور اتوار کو ہم یہ دیکھتے ہیں ترتیب کیا بنتی ہے. تو اس کو ہم مراقبے کے ٹائم پہ تو نہیں رکھیں گے، ہم اس کو آپ کے حساب سے یہی ٹائم رکھیں گے شام کا. ٹھیک ہے. تو وہ آن لائن مراقبہ کی اس میں مراقبہ کروائیں گے نہیں، مراقبے کا سیشن تو پہلے ہو جائے گا، وہ یہ سیشن ہوگا گفت و شنید کا، جیسے یہ سیشن تھا وہ ذکر وکر کرانا وہ کروا لیں گے، مراقبہ کروانا کروا لیں گے. ورنہ مراقبہ سب اپنے اپنے گھروں میں کر کے آئیں گے، یہ مراقبہ ہال میں تو سب کریں گے، ایسی بات ہے نا. تو انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ہم جس کو کہتے ہیں کیپ ان ٹچ. آپ لوگ سب دوستوں نے بڑے پرخلوص ہو کے اپنا وقت لگایا، آپ لوگوں نے اتنے انرجی اور وقت ہمارے ساتھ لگایا، اتنے ساری ویورشپ آئی بھائی. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا. دوستوں نے پرسوں کل بتا رہے کہ بھائی تو اتنے ویوز آتے ہیں، اتنے لوگوں نے دیکھا. اور یہ تو اس میں مقصد ہمارا نہ ویوز کا تھا، ہمارا مقصد تو اپنے دوستوں سے مخاطب ہونا تھا. ایسے وہ جو ہم نے یوٹیوب میں بھی جو چینل بنایا اس میں کچھ چیزیں ڈب کرنا مقصد، اور اس میں کچھ چیز ریکارڈ میں رکھنے کے لیے بار بار وہ اکثر لوگ سوال ایک ہی سوال آپ بھی پوچھ رہے ہیں وہ بھی پوچھ رہے ہیں، ایک دن میں 50 مرتبوں کو جواب دینا پڑتا تھا. تو اس کا ہم نے حل یہ نکالا دیا، باقی آپ وہاں سن لو کہ میں نے کیا کہا. پہلے یہ تو ہم کتابوں کے حوالے دے دیتے تھے، آئی سیکھ کا اور کے ایس آر وغیرہ کے ایس اے وغیرہ ٹائپ کی جو ایپس بنے ہوئے ہیں نا، تو بھائی وہاں سے دیکھ لیں یہ وہ، تو کبھی دلچسپی نہیں کبھی. ورنہ عموماً لوگوں کا ایک جواب نہیں، وہ تو ٹھیک ہے آپ کیا کہتے ہیں. ہمارے سینئر عظیمی بھی اور باقی لوگوں جگہوں سے یار میں تو یونیورسل عظیمی ہوں نا. میرے دوست ہے باپ تو سب جگہ ہے، میرے استاد شاگرد سب جگہ ہے. ٹھیک ہے نا. انگلینڈ امریکہ یہ شروع کرے نا، یا سارے عظیمی مجھ سے انشاءاللہ رابطے میں رہتے ہیں. تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے ابا جی کی بات کو کس طریقے سے سمجھا یا فلانی بات کو کس طرح سمجھا، تو میں بھی ان سے پوچھتا ہوتا ہوں. ہم اس طریقے سے جیسے ہمارے یہاں سمجھو ہر وقت ورکشاپ چلتی رہتی ہے. تو انشاءاللہ ہم اسی طریقے سے ہم پراپر طریقہ بنائیں گے. اگر وہاں پہ کچھ کیا نا ایکٹیویٹی انشاءاللہ یوٹیوب والے چینل حکیم مدثر فہیم والے پہ بھی، تو اس کا بھی لنک میں اس میں بھی ڈلوا دیتا ہوں. ورنہ میرا پیج جو ہے نا وہ میرا پیج بھی ہے فیس بک پہ، ابھی آئی ڈی بھی حکیم مدثر فہیم کے نام تھی. تو وہاں پر بھی آپ کو اپڈیٹ مل جائے گی، وہاں سے آپ کلک کر کے وہاں آ جائیں. اور پھر ہم وہاں ہو سکتا ہے پتہ نہیں، مجھے پتہ نہیں ہم یوٹیوب سے کر پائیں گے لائیو سیشنز یا یہی فیس بک والے چلیں گے. تو کیونکہ یا باقی تو میری ٹیم کی اپنی ذاتی مصروفیات بھی ہیں. ان تو بڑے مصروف لوگ ہیں، بڑے 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 پڑھے لکھے پی ایچ ڈی ہیں یہ لوگ، بڑے انہوں نے وقت نکالا، ان کی مہربانی ہے. تو آگے پتہ نہیں ان کی کیا مصروفیات ہوں. ظاہر ہے بہت زیادہ مصروفیات ہوتی ہے، دوسرے کے سفر بہت زیادہ ہوتے ہیں، ٹریول میں ہوتے ہیں. تو پھر اس میں مینیج کر پائیں نہ کر پائیں، تو اس کو اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ اس کو میں ایسے کر لوں کہ اپنے حساب سے اس کو مینیج کر سکوں. تو مینیج یہی کرے گی، ٹیم ہی کرے گی. لیکن اس کا وہ جو ہوتا ہے نا اکوپمنٹ کے اینڈ لیپ ٹاپ یہ سب پھر مجھے
اس میں مجھے ڈالنا پڑے گا اس میں چیزیں. تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے میں نے کہا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ممکن ہو پائے گا. یہ فیس بک پہ لائیو آئیں گے, مراقبہ ہال اپٹباد کے اس میں لائیو تو آئیں گے ہی انشاءاللہ, تو ساتھ میں ہم یوٹیوب پہ لائیو آئیں گے یا کیا کریں گے, دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اس میں سے جو بات آپ کو بری لگی ہوئی ہو, جو آپ کو اچھی نہ لگی ہو, اب تک جتنے پروگرام ہوئے, اور جو آپ کو سمجھ میں نہ آئی, جو میں نہیں سمجھا سکا ہوں, تو بھائی اس کے لیے میری طرف سے معذرت ہے, بہت قلبی معذرت میری طرف سے. اس کو میری ذاتی نالائکی, ناسمجھی, کم علمی اور جہالت سمجھ کے معاف کیجیے گا, درگزر کیجیے گا. اور جس چیز کا آپ کو لگا کہ آپ کی سمجھ میں آیا کچھ نہ کچھ وہ قابل عمل ہے, اور اس سے آپ کو فائدہ ہوا, وہ سب کا سب میرے پیر و مرشد کی مہربانی سمجھیے گا, سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سمجھیے گا, اللہ پاک کا تبارک و تعالیٰ کا کی خاص مہربانی, فضل و کرم سمجھیے گا. ٹھیک ہے, تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ہم آپ کو ہر وقت اپنی دعاؤں میں رکھیں گے, یاد رکھیں گے. اس کا کوئی ایسا مقصد نہیں تھا کہ بھئی یہ کوئی رمضان کے لیے پروگرام ہے, یہ ہمارا اپنی ایک, ہم لوگ اسی طرح ہم رمضان ایسے ہی گزارتے تھے. ٹھیک ہے, بس فرق یہ تھا کہ وہاں پہ شب بیداریاں رات میں ہوتی تھی, ہم تو ایکسرسائز بھی کرتے تھے, پھر ہم ذکر اذکار کرتے تھے, یہ چھوٹے نہیں, ہم گھنٹے 1.5 گھنٹے والے. ٹھیک ہے, پھر ہم وہ جو پیٹرن آتا تھا ہم اس کے مطابق, وہ 20 30 25 سال سے کریں, اس میں پیٹرن اس طرح ملتے بھی نہیں تھے. تو تہجد کے جو طریقے تھے اس میں ابا جی نے ذاتی طور پہ جس طرح بتائے ہوئے تھے وہ مجھے پوچھ لیتے تھے ہم لوگ, تو وہ بس اس کے مطابق ہم اس سے بیداری کرتے تھے. پھر یہ چسکا اتنا پڑ گیا کہ بھائی ہمارے یہاں جمعے کو مراقبہ ہوتا تھا, تو پہلے ہر مہینے کی آخری جمعرات کا دن گزار کے جمعے کی رات کو ہم شبیداری کرتے تھے, اور کچھ عرصہ ایسا بھی آیا ہر جمعرات کو شبیداری. پھر کچھ وقت ایسا بھی آیا کہ ڈیلی. الحمدللہ یہاں میرے کچھ بہت سارے دوست ہیں, کچھ یہاں بیٹھے, کچھ کہاں بیٹھے, اللہ میاں سب کو خوشیاں دے, وہ ترقی کر گئے, کچھ کہاں پہنچ گیا, ماشاء اللہ الحمدللہ وہ کہاں پہنچ گئے. تو اس میں ہمارے دوست سلسلہ عظیمیہ سے بھی تعلق رکھتے ہیں, دیگر سلاسل کے بڑے بڑے مرشدین بھی تعلق رکھتے ہیں اللہ کے فضل سے. وہ ہمارے دوستوں میں شامل ہیں, ان کے بزرگوں کی دعائیں بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں, ہمارے بزرگوں کی دعائیں ان کے ساتھ بھی شامل ہیں. اللہ کا بہت شکر. جس طرح پہلے آپ ہماری دعاؤں میں رہے, آئندہ بھی ہماری دعاؤں میں رہیں گے. جیسے آپ نے پہلے بھی مجھے دعاؤں سے سرفراز کیا, آئندہ بھی میری دعا کرتے رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں, دعا میں آخر میں کروا دوں گا, جو سیشن اینڈ ہوگا نا اس میں انشاءاللہ اجتماعی دعا کروا دوں گا. تو آج میری طرف سے دعا اینڈ ہو جائے گی, کل ہم چاند رات کے طور پہ مل جائیں گے. ٹھیک ہے, چلے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, کوئی بات پوچھنا چاہیں, کچھ شیئر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. کل سے تو ویسی مصروفیت ہوگی. بس یہاں میں نے سیٹنگ ارینجمنٹ چینج کی ہے. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر یہ 2 میسیجز آئے ہوئے ہیں زرتاب حق صاحب کی طرف سے. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ السلام علیکم, ہماری جانب سے عید کی مبارکباد, سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور دوسرا میسیج انہوں نے بھیجا ہے کہ آئندہ بھی اپنی گفتگو میں شامل رکھیں. انشاءاللہ. جی میں نے وہی پروگرام شیئر کیا آپ سے. جی, عامر اشرف صاحب نے کہا ہے کہ سر آپ کو بھی چاند رات اور عید مبارک ہو. دونوں چیزوں کی خیر مبارکباد, آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد. آپ تو ہماری دعاؤں میں ہمیشہ رہیں گے, اور بس انشاءاللہ بہت شکریہ. عید میں بس السلام علیکم. جی وعلیکم السلام السلام. علیکم مدثر بھائی. علی وعلیکم اصغر, السلام. علی اصغر بھائی کیسے ہیں, خیریت سے ہیں, ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بہت کرم ہے. اب تو چلو اللہ نے کرم کیا, یہ رمضان ختم ہو رہا ہے. میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے لنک نہیں آ پا رہا, آپ نے کہا تھا کہ وہ جو بھی ہوسٹ ہیں وہ کر دیں گے, لیکن ہوا نہیں. آج بھی مجھے افتخار بھائی نے لنک بھیجا. چلو بہرحال نہیں, یہ تو انہوں نے کہہ رہے ہیں یہ, بلکہ میں نے ان کا آپ کا, انہوں نے مجھے کہا تھا ان کا پرانا نمبر ہے علی اصغر بھائی کے, جو میں نے سینڈ کیا ان کا, یہ ہم نے ایڈ کر لیا اپنی لسٹ میں, جو لسٹ بھیجتے ہیں لسٹ پہ ایک دفعہ لنک بھیجتے ہیں. اچھا پتہ نہیں کیوں ہوا. نہیں کیا.
جی وہ کل اس پرسوں میں ہم بھی نے ایڈ کر لیا ہے. جواب دیں گے آپ؟ جی علی اصغر بھائی، ہم نے ایڈ کر لیا آپ کو باقاعدہ. میری طرف سے تو آپ کو دونوں اور وہ نمبر پہ نمبر میں نیا میسج آ رہا نمبر تھا، اور آپ کا نیا نمبر جو ہے وہ سر نے بھجوا دیا تھا، وہ بھی ایڈ کر دیا. آپ کو میں ابھی نا اپنے پرسنل نمبر سے میسج کر دوں گا. آپ کو آئندہ کے لنکس بھی انشاءاللہ ملتے رہیں گے. آپ مجھے ڈائریکٹلی اپنے نمبر سے ایک میسج کر دیجیے گا، ہمارا ذرا چلیں کنفرم ہو جائے گا، تو پھر یہ آپ کا ٹھیک. یہ شکوہ شکایت بھی دور ہو جائے گی. ٹھیک ہے سر؟ نہیں شکوہ نہیں ہے، بس وہ یہ ہے کہ نہیں نہیں، تشنگی رہ وہ جاتی ہے ہو کہ جاتا ہے وہاں سر. لنک اصل میں مینجمنٹ ہے بھائی، مینجمنٹ کی سر وہ چیزیں. ٹریفک تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، تو اکثر یہ ہوتا ہے مجھ سے کوئی کمنٹ شاید مس بھی ہو گیا ارے ہوگا، تو نہیں وہ ٹھیک ہے، کوئی وہ مسئلے والی نہیں، بات نہیں ہو جائے. وہ مینجمنٹ کے لیے چیزیں سمجھا رہے ہیں. جی اچھا. جی اصغر بھائی چلیں کچھ اور بات رمضان کے حوالے سے؟ رمضان کیسا گزرا؟ باقی کیسی کیا واردات ہیں؟ بہت کرم رہا مرشد پاک کا، اور الحمدللہ. مصروفیات ساری اپنے سلسلے کی تعلیمات کے ارد گرد رہیں. قرآن پہ خاص طور سے کام ہوتا رہا، اور بہت کچھ اچھی، بہت اچھی. سیشنز دوستوں کے بھائیوں کے ساتھ اس طرح سے رہے کہ بجائے کہیں استادی شاگردی کے ہم سب مل کے غور و فکر کا ایک پیٹرن ہے یہی رکھا کہ یہاں کوئی استاد نہیں ہے، استادی تو صرف مرشد کریم کو زیب دیتی ہے. ہاں بس بس یہ سب سے بیسٹ ہے. ہم سب طالب ہیں تو ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، جیسے وہ کمبائن اسٹڈی یونیورسٹی میں بھی کرتے تھے، کالجوں میں بھی ہوتی تھی. شیئرنگ اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں. ہم کہتے تھے آپ حصول علم کے لیے نہ آئے، لیکن تبادلہ علم کے لیے لازمی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری ورک شاپ پہ بھی ہم یہی شیئر کرتے تھے، اور ہم ہمیشہ دوستوں کو کہتے ہیں کہ آپ حصول علم کے لیے نہ آئے. نہ ہم حصول علم کے لیے جاتے ہیں، نہ ہم حصول علم کے لیے بلاتے ہیں. ہم کہتے ہیں تبادلہ علم کے لیے ہیں. تبادلہ خیالات. کیا خیال ہے؟ یہ بالکل ٹھیک آپ کی بات ہے. بس اچھا. ماحول سے ہی سیکھنا ہے جی. ماحول آپ نے بنایا ہوا ہے ماشاءاللہ مرشد کی عطا سے. تو ماحول میں جیسے سردی کا موسم ہو تو سردی لگتی ہے، اسی طرح علمی ماحول میں داخل ہوتے ہیں تو علمی بات بھی کھلتی ہے، تحقیق اور جستجو بھی بڑھتی ہے. ماحول کی بات ہے ساری، اور ماحول اللہ نے کرم کیا، آپ نے بنا دیا ہوا. سارے دوست اس میں انوالو ہیں، اور میں جب بھی شامل ہوتا ہوں تو بہت اچھی کیفیات مرتب ہوتی ہیں. آئندہ الحمدللہ. کے بس لیے ابھی ہم یہ ہے کہ جب بھی آئندہ کے لیے آپ کو دیکھیں، میری جو چاہت تھی وہ یہ تھی، آپ ہو گئے 2-4 دوست ہو رہے ہیں، ہم آپس میں اس کو گفتگو کریں، باقی دوست احباب اس کو سنیں اور مستفید ہو، پھر جو سوالات میں شامل ہونا چاہیں تو شامل ہو سکیں. میرے بہت سارے میں تو ایک چلو جنرل گفتگو کرتا ہوں، ایک ماحول بناتا ہوں. میرے دوست تو ایسے ماشاءاللہ اللہ نے ان کو عطا کی ہوئی ماہر ہیں اپنے اپنے پروفیشنز میں، اپنے اپنے شعبہ جات میں، وہ ماہرین ہیں. ہم اس موضوع کو روحانی آدمی اپنی اس فیلڈ میں رہ کے کیسے، ایک صاحب ہیں جیسے فرض کریں ان کا تعلق وکالت سے ہے، ایک روحانی آدمی کیسا وکیل ہوتا ہے، اس کو پیروں نے کیا فرمایا تھا اور انہوں نے اس کو کیسے اپلائی کیا ہے نا. ایسے ہی ایک صاحب ہیں جو فرض ہیں، بلکہ ہمارے اسمن بھائی ہیں، ان کی پی ایچ ڈی جو ہے وہ کس میں، وہ پودوں کے اوپر اور کیا کہتے ہیں انوائرمنٹ پہ. اب انوائرمنٹلسٹ کیسا عظیم ایک انوائرمنٹلسٹ کیسا ہوتا ہے. ڈاکٹر ظفیر صاحب ہیں، وہ بھی پتا آپ کو، وہ پروفیسر ہیں ماشاءاللہ. وہ تو پی ایچ ڈی کیا ڈبل پی ایچ ڈیز ہیں، لوگ ان کو پی ایچ ڈیز کرتے ہیں، وہ بھی انوائرمنٹلسٹ ہیں. تو ایک عظیمی ہونے کی ایسے، اور بڑے ہمارے پاس زرخیز ذہن ہیں، پھر ٹیچرز ہیں، پھر پروفیسرز ہیں، پھر آپ جیسے بھائی ہیں قرآن کے اندر بڑی محنت کی ہے انہوں نے. اور میری مرضی یہ ہوگی کہ نیکسٹ ٹائم سے ہم لوگ ایسی ترتیب بنائیں کہ اپنے خیالات کو شیئر کریں. یہ سمجھے جیسے ہمارے ورک شاپ ہوتی ہے نا، اس کو ہم ورک شاپ اسٹائل میں کریں گے. بالکل بہت اچھی بات جی. ٹھیک ہے. اس میں سب بھائیوں کے ساتھ ایک بات یہ شیئر کر دوں کہ بابا جی حضور کے پاس جب بھی ہمارا جانا ہوا یا قرآن کے حوالے سے بات ہوئی تو اس میں ایک بات یہ تھی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ آپ جہاں کہیں بھی جائیں گے پڑھانے نہیں جائیں گے، پڑھنے جائیں گے. ہاں اور جب آپ پڑھنے جائیں گے تو آپ کے ساتھ مل کے کسی نے پڑھ لیا تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ آپ نے پڑھنے جانا ہے. اگر پڑھانے گئے تو پھر بڑا غرور تکبر آ جاتا ہے، اس سے باز رہنا. تو وہ میں جہاں بھی شامل ہوتا ہوں تو پڑھنے کے انداز. بالکل یہ ہمارے یہی مسائل آئے، اور جن کی ذمہ داری ہے وہ ذمہ داران نے اظہار کیا، قربانی دی، محنت کی. وہ معاملہ ایک اس کا پرسنل ہے کیونکہ پیر مرشد نے اس کو حکم دیا. لیکن اکثر یہ ہوا کہ ان کے اس اظہار کے باوجود وہ خود پڑھ نہیں پائے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو ذمہ داریاں بھی نبھاتا ہے، اظہار بھی کر رہا ہے،
बड़ा भाई होने की हैसियत से छोटे भाइयों को और मेहनत भी कर रहा है, लेकिन वो अपने तरबियत और तालीम से गाफिल नहीं होता। जी माशाल्लाह। ये समझदारी थी। तो हमारे यहाँ तो मैंने ये कहा अपने दोस्तों से कि जैसे होता है ना कि जो शैतान बच्चा होता है ना क्लास का, उसको पकड़ के जी मॉनिटर बना देते हैं, ठीक है ना? तो जी ये जी सबसे बेस्ट तरीका है। जो शैतान बच्चा है उसको पकड़ के मॉनिटर बना दें, अब शैतानी कौन करेगा? सब लोग पढ़ने लग जाएंगे, और सब वो जो 50-60 बच्चे हैं ना, वो सब मिलके उस शैतान बच्चे को भी पढ़ा देते हैं, है ना? ऐसा होता है ना? जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस मैं वही वाला बच्चा हूँ। सारे दोस्त बहुत खुशकिस्मत और खुश नसीब हैं कि मुर्शिद ने आपको मिला के और ये माहौल हम सबको अता कर दिया। हमें इससे अरे इस्तिफादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा करना नहीं, चाहिए। हम सब खुशकिस्मत हैं। हम सब खुशकिस्मत हैं, हमें पीर मुर्शिद मिले। देखिए पीर मुर्शिद ने क्या फरमाया कि भाई अल्लाह जब किसी से काम ले, ये हुजूर कलंदर बाबा औलिया ने फरमाया था। उन्होंने कहा था ख्वाजा जी साहब जब अल्लाह किसी से काम लेना चाहता है, अल्लाह चाहे तो उसको तिनके को भी खड़ा कर दे, वो भी काम करने लग जाता है। जी ये कोई बात भी नहीं है। तो उसमें हम ये कहेंगे कि पीर मुर्शिद की प्लानिंग ऐसी थी। वो उसमें बस जो जो सामने आया, अब्बा जी ने क्या फरमाया भाई, मैं तो बीज जमीन देखी और बीज डालता गया। भाई मैं माली का काम है बूटे लाना। क्या कहते हैं माली का काम? क्या है वो, क्या है वो बाबा जी भी पढ़ सुनाते थे। पानी देना माली का काम बूटे लाना, पानी देना पानी देना। पर हाँ पानी मशका देना, पावे। अब्बा जी कह रहे मैंने यही किया। हाँ अब्बा जी फरमाते मैंने यही किया। बस डालता गया जहां जहां जमीन देखी, बीज डालते गए, जहां अल्लाह ने चाहा वहां पे वो जरखेजी हुई, वो उगता गया। तो जो बात मुझे समझ में आई ना, आपने माशाल्लाह लो कलम किताब भी पढ़ी होगी, हुजूर के अंदर बवौलिया ने जो तहरीर की, जो फकीरी की सबसे बड़ी किताब है ना, जी उन्होंने उसके आखिर में ये फरमाया ये तमाम उलूम का मेंबा जो है वो कुरान पाक। जी अब जो मसला हुआ कुरान पाक को पढ़ने के अंदाज में, वो दोस्तों ने वो तरीका अडॉप्ट कर लिया जिसकी बुनियाद पे ये लोग मिसगाइड हुए थे। तरीके जी की बात कर रहा हूँ, किताब की नहीं बात कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली वो तरीका अडॉप्ट किया गया जिस तरीके से लोग मिसगाइड होते हैं। जी वो तरीका ये था कि खाली जाहिर पे इतना जोर देना और इतना बीच में चले जाना, गहराई में चले जाना, कि वो बीच में जो उसका मकसद था उससे उसको भूलना शुरू हो गए। इन आयात का मतलब क्या था? हुजूर कलंदर जी बावलिया ने इसलिए वाजे मेंशन किया, और बकायदा किताब में जो चीज किताब में तहरीर की जा रही होती है ना, जो जुमला, उसको बड़ा वसी मफहूम रखता है। और ऊपर से हुजूर कलंदर बावलिया का जुमला। तो उन्होंने कहा था कि कुरान के मुताले के लिए जरूरी नहीं है आप उसको बहुत ज्यादा गहराई में गौर व फिक्र करने लगे। अगर उसको सतही तौर पे भी पढ़ेंगे आप मुस्तफीद होंगे। जी तो हमारे दोस्तों को थोड़ा सा ये मसला हुआ कि वो एक तो बहुत गैर जरूरी, वो क्या कहते हैं, पुरानी टेक्स्ट से हट के अरबिक लिटरेचर और टेक्स्ट में फंस गए, उनको पता ही नहीं चला। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है ये किताब अरबी है। ये जी मैं अपने अरबी दोस्तों को, यहाँ तो मेरे अरबी दोस्त हैं, आपको पता है मेरे कुछ शागिर्द भी अरबी दोस्त। तो उनको मैंने कहा कि जो जुबान आप बोल रहे हैं वो अरबी नहीं। हम्म अली असगर भाई ये मैं आपके लिए अर्ज कर रहा जी हूँ। जी जी अल्लाह ने कहा अगर, वरना अल्लाह क्यों बोलेगा कि भाई एक अरबी मुआशरा अगर है, अरबी मुआशरे में क्यों बोलेगा कि ये किताब अरबी में? जी हाजा किताब हाजा लिसान अरबी है ना। वो बार बार लिसान लिसान अरबी लिसान। तो कुरान की जो मुझे समझ में आई, वो जिस अरबी की बात करें वो है उसकी अनवार, उसकी फीलिंग्स, उनका ख्यालात के अंदर जो कुछ होना, वो उस जबान को अरबी कहा जाता है। ये जो खित्ते में बोली जाने वाली जबान है, तो कुरान के तो एक वर्ड नहीं जो लोग इस्तेमाल करते। तो मैंने से पूछा कुरान में पानी किसे कहते हैं? उन्होंने कहा जी माँ। मैंने कहा आप किसे कहते हो? उन्होंने कहा मोया। मैंने कहा लो, ये तो मैंने आपके लिए एक मिसाल की, मैंने 75 मिसालें रख दी। तो मैंने कहा फिर कह रहे कुरान भी अरबी और मेरी जबान भी अरबी। तो थोड़ा सा उनके लिए अलार्मिंग सूरत बनी कि ओके ये गौर करने की बात है कि हमसे क्या हुआ। हम अरबियों के मोहब्बत में जरा, हमें लगता है कि उस खित्ते के अंदर जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खाना काबा मौजूद हैं, वो जिन लोगों के हवाले है तो वो लोग अरबी ही हैं, कुरान वाले अरबी। हमने उनके कल्चर को अडॉप्ट किया, उनकी कल जबान को उनके कल्चर के हिसाब से
اڈاپٹ کیا اور اس کو اب رکھ کے دیکھ رہے ہیں قرآن کے اندر، وہ مل نہیں رہا، ہمیں میچ نہیں کر رہا. جی آپ سمجھ رہے؟ تو اسی ٹائپ کی گفتگو کو ہم انشاءاللہ آگے رکھیں گے بعد کے سیشن میں. آج کے لیے ہم خراب نہیں کرتے. تو انشاءاللہ اس ٹائپ کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اس کو سطحی طور پہ پڑھیں اور اس کو بے انوار و برکات کے ساتھ پڑھیں. اس میں میرا مفہوم کیا ہے وہ بھی اہم ہے، لیکن میرے پیر مرشد کا بھی تو کچھ اہم ہے نا. اس میں قرآن کے بارے کچھ تو جی بیان کیا ہوا ہے، قلندر بابا اولیاء نے کچھ بیان کیا ہوا ہے. تو اب باقیوں کے ہم جائیں گے تو وہ لمبا ہو جائے گا. تو ہم یہ کہتے ہیں چلو یہ دو شخصیات کا بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے سلسلے کے حضور قلندر بابا اولیاء نے ان قرآن کی ان چیزوں کو کیسے سمجھا، یہ ان کا کیا مفہوم بیان کیا، اور جو باقی رہ گیا تو پیر و مرشد نے کیسے بیان کیا. اس میں رہتے ہوئے اگر آگے ہم غور کرتے ہیں تو انشاءاللہ مجھے یہ پتا ہم سیف رہیں گے، لائن میں رہیں گے اور روحانی اقدار میں رہیں گے. ورنہ ہم روحانی اقدار سے ہٹیں گے اور پھر وہی شروع ہو جائے گا کہ میں عالم ہوں، میں سمجھتا ہوں، تو میرے مطابق آپ غلط ہیں اور میں صحیح ہوں. پھر وہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے جس کو کہتے ہیں نا ہوائی فائر مارتے ہیں، آزاد پنچھی کی طرح چھوڑ دیتے ہیں اپنے خیالات کو. آزاد پنچھی کی طرح نہیں چھوڑ، ٹارگیٹڈ ہونا چاہیے، اور ٹارگیٹڈ کے علاوہ وہ کسی چیز پہ سوار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ریسرچ جیسے ہوتی ہے بھائی، آپ کسی کوئی نیا اوٹ پٹانگ اگر آپ کوئی موضوع لے جائیں ریسرچ کے لیے کہ جی میں یہ کرنا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں اچھا جی اس پہ پہلے کام ہوا کہ نہیں ہوا. نہ بھی ہو کوئی نہ کوئی ایویڈنس تو ملے گا نا. تو کہتے ہیں اس کو لے کے آگے چلائیں نا، جتنی ریسرچ ہوئی اس کو آگے فالو اس کو چلائیں. یہ ایک منظم نظام ہے. تو جب فائدہ ہوگا جب ہم بولیں گے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ورنہ تو ہم تو پیچھے جا رہے ہیں. آپ کا رخ ادھر ہے، میرا رخ ادھر ہے، پیر مرشد ادھر ہے، یہ کیا. تو میری جو کوشش ہوتی ہے دوستوں کی، چھوٹے چھوٹے جملے. میرے قاری صاحب جو ہے نا، انہوں نے خالی سمجھو مجھے ہمارے 9-10 سال قرآن پڑھایا. میرا قرآن کوئی جلدی ہی ختم کر دیا تھا انہوں نے. 9-10 سال لائے تھے، پتا آپ کو. سارے بہن بھائی پڑھتے تھے اور وہ کسی کو نہیں پڑھاتے تھے، صرف فیملی کو پڑھانے آتے تھے. پہلے پڑھاتے تھے، کچھ فیملی کو پڑھایا ہے. یہاں میرے کوئی 2 سال بہر میں آن لائن بھی ہوں گے، انہوں نے بھی پڑھا ہمارے قاری صاحب سے. اگر وہ آن لائن ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ، تو ان کی فیملی نے بھی کچھ عرصہ پڑھا ہے. باقی انہوں نے کسی کو پڑھایا ہی نہیں. وہ خود حضور قلندر بابا اولیاء کے ہی فیملی میں سے ایک بزرگ ہیں، ایک اور گجرات کی طرف. وہ ان کے سلسلے سے بیعت ہیں. بس ان کو وہاں سے کوئی سمجھ میں آ گئی تو وہ میرے والد کی خدمت کے طور پہ انہوں نے کہا چلے بچوں کو قرآن میں پڑھاؤں گا. اور وہ بہت زبردست قاری اور بہت زبردست کیا کہیں مفسر ٹائپ کے شخصیت تھے. بہرحال ابھی بھی ہیں الحمدللہ. ابھی میں کچھ چیزیں شیئر کروں گا، ان کی ویڈیوز بھی ہیں میرے پاس. ابھی میری والدہ کے جنازے کے بعد جب وہ آئے تھے ہم نے ان کو دوبارہ قرآن سنایا. ٹھیک ہے، تھوڑا سا سپارہ سنایا. اچھا، تو انہوں نے بھی جو کچھ پڑھاتے ہوئے وہ بھی ان کا جو لب لباب کا مقصد تھا میرے پیر و مرشد کا تھا، میرے والد کا بھی. میرے والد بھی تو چاہتے نا، تو وہ شروع ہو جاتے تفاسیر سمجھانے میں، ترجمے لٹوانے میں. انہوں نے کہا اس کی روح ہوتی ہے، اس کی روح. یقین کریں یہی الفاظ میرے قاری صاحب کے تھے کہ اس کی طرف متوجہ، اس کی روح ہے تاکہ تمہارے اندر جانا شروع ہو. فہم ادراک وہ اللہ خود بخود پیدا کرتا جائے گا. معنی ٹھیک ہے وہ آنے چاہیے، یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں آنے چاہیے، وہی آنے چاہیے، وہ بنیادی تو آنے چاہیے. لیکن اس کو عربی کی اس میں چلے جانا، ایز اے عربی کلچرل بک کے طور پہ لینا، پھر وہ ہسٹری بک بن جاتی ہے. میری یہاں پہ اس رمضان میں بھی کنورسیشن ہوئی ہے، باقاعدہ علمی کنورسیشن کی باقاعدہ وہ بیٹھے ہیں. یہ کیا بات کی تھی آپ نے؟ وہ یہ کی تھی، میں نے کہا جب تک آپ اس کو ماضی کے سلسلے میں پڑھتے رہیں گے آپ کو ہدایت نہیں ملنے والی. اس نے کہا نا کہ یہ تو کہ ختم ہو جانے والا سلسلہ ہے نا، ہدایت جو ملنی تھی وہ مل گئی. میں نے کہا کس کو؟ اگر یہ ایک ماضی کی کتاب ہے، آپ اس کو ماضی کے سیغے میں فٹ کرتے رہیں گے تو ماضی کے سیغوں کے ساتھ آپ نے جوڑ دیے واقعات. تو اب کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ لکھا ہوا آپ دیکھ نہیں رہے، آپ تو واقعہ دیکھ رہے ہیں. بھائی وہاں کہاں مینشن کیے کہ یہ ہم نے یہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اس ٹائم پہ نازل کی تھی جب یہ فلانا واقعہ ہوا تھا، یا رسول اللہ کا فلانا واقعہ ہوا تھا جب ہم نے نازل کر رہے ہیں. وہ خالی جو لکھا ہوا اس کو پڑھو ہے. ابھی اپنے باہر سے لا کے کیوں ایڈ کر دیتے؟ تو وہاں سے وہ تھوڑا سا ان سے تھوڑی بڑی فروٹفل ڈسکشن ہوئی کہ بھائی میرے ایسا نہیں ہے، یہ کتاب ماضی کی کتاب نہیں ہے، یہ ماضی میں نازل نہیں ہوئی، یہ ماضی کے حالات کے بارے میں نہیں بتاتی، یہ ماضی میں اس نے ہدایت ہی دی تھی، یہ حال پہ کام کرتی ہے. جب آپ متوجہ ہوتے ہیں اس کا مفہوم فہم، اس کی روح اترنا شروع ہو جاتی ہے.
وہ حال میں اترتی ہے. مستقبل کیا ہوگا, ماضی کیا ہوگا, آئی ڈونٹ کیئر. حال کے اندر جب قرآن کا نزول شروع ہوگا, اس کا فہم ہے, وہ اس کا ادراک ہے, وہی اس کی روح ہے, وہی اس کا مقصد ہے, وہی لسان العربی ہے. یہ وہ لسان العربی ہے جو ماں بیٹے کے درمیان میں ہوتا ہے, جس کی میں نے مثال دی تھی. قرآن بھی اسی پیرائے میں نازل ہو, جب آپ پڑھتے ہیں بھائی, آپ لوگوں کو دیکھتے نہیں آنسو آ جاتے ہیں, ان کو مطلب ایک نہیں سمجھ میں آتا. قرأت بھی کوئی اتنی خاص نہیں ہے, میں نے تو بہت دیکھے ہیں مناظر, آپ نے بھی یقیناً دیکھے. قرأت بھی ٹھیک ہے, درمیانی سے قرأت ہے, اور بندے ہیں کہ روئے جا رہے ہیں, آنسو ہیں, رک نہیں رہے. بھائی کیا ہے وہ, اس کے اندر وہ چھپا ہوا وہ خزانہ اللہ نے کہا. اور اچھا میں ان کو پہاڑوں پر نازل کرتا تو کیا ہوتا ہے, یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو بھائی کیا چیز تھی اس میں, عربی زبان کی کیا شعر و شاعری کی زبان. یہ مویا اور ماں کے فرق میں جو ابھی تک وہ ابھی تک متفق نہیں ہوئے, یہ والی زبان. بس جہاں سے گڑبڑ ہوگی, جب تک ہم لوگ اس چیز سے آزاد نہیں ہوں گے. علی اصغر بھائی, چونکہ آپ کام کر رہے ہیں اس میں, اور آپ چونکہ ایز اے ٹیچر کام کر رہے ہیں, آپ کی بڑا یہ کام ہوگا اپنے دوستوں کے لیے, آپ ان کو کلچرل عربک ماضی کی کتاب سے نکال لیں. دیٹس اٹ. یہ میرا آج کا میرا موضوع نہیں تھا, آپ نے مجھے آج تھوڑا سا میری کیا کہتے ہیں میری بٹن پہ ہاتھ رکھ دیا. تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم گفتگو کرتے رہیں گے, اور آگے بھی کریں گے. مقصد اس کا ہوگا کنسٹرکٹیو, جو ہمارا تعمیری گفتگو. باقی نہ ہمیں نہ کوئی علمی گفتگو کرنی ہے, نہ ہمیں وہ ٹیکنیکل گفتگو کرنی ہے, نہ میں نے بھی بہت کچھ پڑھ رکھا ہے, میں بھی بہت کچھ سمجھتا ہوں, اسی کو بھولنے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, اسی کوشش کا نام سالک ہونا کہتے ہیں, اس کو سلوک کا سفر کہتے ہیں میرا خیال میں. تو بس وہ اپنے علوم کو سسپینڈ کرنا زیادہ بہتر ہے, اور بس چلتے جائیں, پیر و مرشد کی ڈائریکشن کے مطابق چلنا سیف ڈائریکشن ہے. یہ میرا خیال میں مجھے ایسا لگتا ہے. اس کے بارے میں جو میرا اپنا فہم پیدا ہوتا ہے, پھر وہ میں فہم آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ بھی اپنا فہم رکھیں گے, انشاءاللہ خرامہ آگے بڑھیں گے. دو صاحب ہمارے انشاءاللہ اس سے مستفید ہوں گے. ٹھیک ہے علی اصغر بھائی, چلیں آپ کچھ اور بات کریں, کسی اور سے بات کرتے ہیں. ہاں جی, بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. کوئی میری باتیں سمجھ میں آئی ہیں علی اصغر بھائی, کوئی غلط تو نہیں کیا گیا میں؟ جی جی, بہت استفادہ ہو رہا ہے جی, ماشاءاللہ, اور ہم شکر گزار ہیں. میں اپنی بات کروں گا کہ میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کے ساتھ منسلک ہو کے مجھے مرشد کی خوشبو آتی ہے. الحمدللہ, بس پھر ہم کامیاب ہیں انشاءاللہ پھر ہم کامیاب. اللہ ہماری حفاظت کرے, ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. شیطان کا تھوڑی پتہ چلتا ہے, وہ تو آپ ہی اپنے خیالات بن کے سامنے آ کر ڈس کے نکل جاتا, پتہ نہیں چلتا. اللہ میں سب کو رحم کرے گا انشاءاللہ. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں جی. اور کوئی کچھ اور صاحب؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر افتخار برومان سر سے. جی افتخار بھائی, کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ, شکر. ٹھیک ہے سر. آپ میں شکر اللہ کا, فرسٹ کلاس دعائیں. سر بہت شکریہ, بہت اچھا پروگرام ہوگا. اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ مرشد کریم کی موجودگی احساس رہتا ہے. کلاس کے دوران کوئی خیال نہیں آتا, جس طرح انسان مراقبے میں ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ. بعض چیزوں میں نے نوٹ کیا کہ جو بات آپ کہتے ہیں وہ ایسے جس طرح اندر گھس جاتی ہے اور وہ ریپیٹ ہوتی ہے. اور اس کی مثال ایک دوں کہ میرے کل یا پرسوں کلاس میں آپ نے کہا تھا کہ وہ بے خودی میں آپ جس طرح گانے گاتے تھے اس طرح یا حیو یا قیوم پر پڑھے نا, دل میں تو پڑھتے ہیں لیکن اس طرح آواز بلند آپ بے خودی میں پڑھیں. اور آج دن کو بغیر راضی طور پر 3-4 مرتبہ وہ کیفیت پیدا ہوئی, اور میں اس پیسے میں تو کلینک پر پڑھتا رہا. یہ بہت کامیابی ہے. بس اللہ تعالیٰ آپ خوش رکھے, یہ سارے دوستوں کے ساتھ یہ سلسلہ قائم رہے اور یہ کلاسیں چلتی رہے. جی بولے جی, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے مزید؟ اچھا, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے, اب ہم دیکھیں نا ہمارے پاس کیسے کیسے دو سے باپ شامل ہیں, جیسے علی اصغر بھائی ہیں, آپ موجود ہیں, اور بہت سارے سے ہمارے پاس عیسیٰ جان بھائی ہیں, بابر ہے, ڈاکٹر ظفیر ہیں, قاضی صاحب ہیں, شفیع بھائی ہیں, اسفن ہے. یہ مطلب ان کو یار ان کو چاہیے تھوڑا سا بولے نا آپ لوگ, خدمت تھوڑا سا گفتگو میں پراپر حصہ لیں. لوگ دوست احباب ہمارے آپ سے تھوڑا سا مستفید ہوں, دنیا بھر کے عظیمی بھی اور غیر عظیمی بھی. اس میں کون سی
وہ بات ہے نا جس میں ہم اس کو کہیں ہم اس کو ایک بڑی ورک شاپ کی شکل دے دیتے ہیں. جو ہم ورک شاپ کرتے ہیں ہم اس کو اس کی شکل دے دیں گے اور اپنے اپنے سینٹروں میں بیٹھ کے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے تھوڑی سی ہم نے اپنے دکھڑے شیئر کر لیے, اپنے خیالات شیئر کر لیے. دیٹ سے دیکھیں نا ابھی کتنے اچھے کلاسوں کا اہتمام ہوئے, کلاسیں بھی تو ہو ہی رہی ہیں نا. خیر کچھ جگہوں پہ مراقبہ ہال میں آنا پڑتا ہے, کچھ لوگ آن لائن بھی شریک ہوتے ہیں. عظیمی یونیورسٹی کی کلاسوں کی بات کر رہا ہوں, تو بھائی وہ کام کرتی ہیں نا. ہم یہ کہیں گے کہ یہ سمجھو کہ یہ کینٹین کے اوپر گیدرنگ نہیں ہو رہی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی, اس کی مثال وہ دے دیں گے, آپس میں بیٹھ کے ہم گپ شپ کریں گے, چائے پیئیں گے, ہے نا, پرمغز باتیں کر لیں گے, جو سمجھ میں آیا اس کو تھوڑا شیئر کر لیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ افتخار بھائی, آپ نے بہت اچھے الفاظ کا چناؤ کے ساتھ آپ نے اپنی کیفیات کو انشاءاللہ شیئر کیا. الفاظ کا چناؤ میں الفاظ وہ سلیکٹ ہونے چاہیے, اگر وہ سلیکٹ ہوتے ہیں جو روزمرہ استعمال کیا تو وہ سمجھ میں آتے ہیں, پھر وہ اترتے بھی ہیں, وہ اترتے ہوئے بھی محسوس ہوتے ہیں یا وہ اثر کرتے ہوئے بھی لگتے ہیں. اس کی وجہ یہ وہ عام استعمال کے جملے ہیں. حت الامکان جتنی میری نالج میں ہوتا ہے اس کو جتنا میں سادے الفاظ میں بیان کر سکتا ہوں. کوئی مشکل الفاظ آتے ہیں تو میں ذرا کرتا رہتا ہوں نا, جو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اتنی دیر میں اس کو میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوتا ہوں. اب وہ کچھ آ جاتے ہیں ٹیکنیکل جملے ہیں یا علمی جملے ہیں تو مجھے پسند ہی نہیں, میں تو طب کے جملے استعمال کرتے ہیں, مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ میں مریض کو کیوں بتاؤں کہ بھائی ہے آپ کا جو ہے نا بہت سودا کا یہ مسئلہ ہے, فلانے کا یہ مسئلہ, میں کیوں بولوں, ہے نا, میں کیوں بولوں آپ کو بہت سوت کا مسئلہ ہے. وہ کہہ رہا میرا گلا بیٹھا ہوا, ٹھیک ہے بھائی گلا بیٹھا ہوا, میں اس کو بولتا ہوں آپ کو گلا بیٹھنے کی دوائی دے دی ہے. اب بہت سوت اس کو میں کیوں بولوں کہ آپ کو بہت سوت, یہ ڈاکٹر کرتے ہیں, آپ کو ہیپاٹائٹس سی ہے, وہ بیچارہ پریشان ہے. ٹھیک ہے بھائی, یہ ہمارا شروع سے طریقہ ہی نہیں ہے. میں نے عرض کی کہ میرے پیر و مرشد کا طریقہ ہے کامن جملے, آسان جملے, سادے جملے. وہ جو گاڑا گاڑا پڑھنا ہے وہ سمجھنا, وہ آپ اپنے لیے پڑھیں, اس کو لوگوں کے سامنے لائیں گے نا تو اس میں کوئی کچھ بھی ان کی رغبت نہیں ہے. میرے کچھ دوست ہیں جو تھوڑے سے جملے ایسے استعمال کرتے ہیں جو بہت ہی ثقیل قسم کے ہیں. دیر ہضم ہے, دیکھا میں نے استعمال کیا نا, ثقیل کسے کہتے ہیں, گاڑے جملے, بھاری جملے, سمجھ میں نہیں آئی, رغبت ہی نہیں ہوئی. تھوڑی دیر میں لگے گا یہ کوئی غیر آدمی ہے, کسی غیر چیز کے بارے میں بات کر. تو یہ میں نے چونکہ اپنے پیر و مرشد کو دیکھا, انہوں نے سہل کر کے بیان کیا, تو میں اپنے پیر و مرشد کی بات کو اپنے ارد گرد کے دوستوں کے حوالے سے مزید آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو سب کے لیے آسان ہو جائے. جب وہ کوئی بات سمجھ میں آ جاتی ہے, یہ اترتی ہے تو یاد آئے گی نا, جب یاد آئے گی تو کوئی عمل ہوگا. بس یہ سمپل سی ٹیکنیک ہے. بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھے طریقے سے بیان کیا, بہت بہت شکریہ. جی اور کچھ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام, کون بول رہے ہیں؟ ریاض بھائی. سر بابر بول رہا ہوں ایبٹ آباد سے. جی بابر, آپ کہاں غائب ہیں بھائی کتنے عرصے سے؟ سر ادھر ہی ہوں. چاند رات مبارک, عید مبارک, رمضان مبارک. آپ کو بھی مبارک جی, آپ کو بہت بہت بڑا سر مس کیا آپ کو, پتہ نہیں آپ کون سے دنیا کے کونے میں چلے گئے ہیں. نہیں یہ کیا بات ہے, وہ آپ نے یاد ہے کچھ 90s میں ایک مجھے دفعہ کہا تھا کہ یار ایک وقت آئے گا میں اتنا مصروف ہوں گا کہ آپ آئیں گے, باہر بیٹھیں گے, پورا دن گزاریں گے اور ملے بغیر چلے جائیں گے اور میں آپ کو نہیں ملوں گا. ہاں وہ میں نے آپ کو کہا تھا, ہمیں ابا جی نے یہ فرمایا اور فرمایا کہ آپ کے ساتھ بھی اسی طریقے سے ہوگا, اور وہی کچھ ہوا. یعنی میں نے آپ کو عرض کیا, اب میں باقی عظیمی بھی سن رہے ہیں, میں آپ کو عرض کر دوں, چلیں وہ صاحب بھی شاید زندہ ہوں گے, سن رہے ہوں گے, تو ان کو بھی میرے ایک بچے کی بات سمجھ میں آ جائے گی. میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب مراقبہ ہوتا تھا ونڈی کے اندر. ابا جی کی جو رہائش تھی وہ ونڈی کے اندر تھی, جہاں پہ حضور قلندر بابا اولیاء رہتے تھے. ٹھیک ہے, اب جہاں پہ اب روحانی ڈائجسٹ کا آفس ہے, وہاں پہ جب مراقبہ ہوتا ہے اس کے بعد وہ D32 میں ہوا نارتھ آباد میں, اس کے بعد مراقبہ چلے گئے. ٹھیک ہے, تو ونڈی کے زمانے میں ہم بہت چھوٹے چھوٹے بچے تھے. اس زمانے میں شالم بھائی جو ہے نا ابا جی کے سب سے چھوٹے بیٹے, ان کی طبیعت بہت زیادہ ناساز بھی تھی. تو اچھا اس میں یہ ہوتا تھا کہ جمعے کی جب محفل ہوتی تھی, مراقبہ ہوتا تھا, تو اس میں ہم آنکھوں میں باقاعدہ پٹی باندھتے تھے کالے رنگ کی, پھر اندھیرا کیا جاتا تھا, اوپر والی منزل تھی, نیلے رنگ کے سب دروازے تھے, سفید رنگ کا ماحول تھا, بڑا صاف ستھرا. اور تو وہاں پہ ہم گنے چنے کچھ دوست احباب ہوتے تھے. ٹھیک ہے, میں تو بچہ اگر اپنے والد کے ساتھ گیا ہوں, میرے والد کے ہر جگہ دوستی ہوتی تھی, اور ان کی ابا جی کے ساتھ بھی سمجھے ان کی دوستی تھی پہلے. تو
تو میرے گھر میں وہ سلسلہ چشتیہ کے وہ پیر بشیر چشتی صاحب سب یہ سمجھتے تھے ہمارے ابا ان کے خلیفہ ہیں. ان کے جب وہ آتے تھے ان کی لائن ہوتی تھی یہاں سے شروع ہوتی, ہمارا بس اسٹاپ تھا وہ 1 کلومیٹر دور, 1 کلومیٹر تک کی لائنیں لگتی تھی کراچی شہر میں. ٹھیک ہے. اچھا اس بے تاشا بابا نور محمد کماڑی والے, نقشبندی سلسلے کے وہ صوفی محمد یوسف صاحب, یہ سب ابا یہ میرے والد کے دوست میرے گھر میں نشستیں ہوتی تھی. یہ سب آتے تھے باقاعدہ بڑے دھم دھڑکے کے ساتھ. بس وہ جب جس کو کہتے ہیں نا مرید کو مراد مل گیا, جب ابا جی کے ساتھ اب میرے والد صاحب ہو گئے پیر و مرشد خواجہ شمس الدین نظیمی گیا, ملتے ملاتے پھر بھی تھے لیکن وہ رغبت بھی اور وہ محفلیں جو ہے نا وہ کم کر دی. تو وہاں سے بھی بہت کچھ پتا ہوا, لیکن انہوں نے وہ پیر و مرشد کی نسبت سے کچھ قبول کیا ہوگا یا کچھ نہیں قبول کیا ہوگا. بہرحال تو اب ہم یہ دیکھتے تھے کہ ابا جی کے پاس ہم لوگ 20-25 لوگ ہوتے تھے, کبھی کبھی 30 بھی ہوتے تھے, کبھی کبھی 10 بھی ہوتے تھے. حالات اس زمانے میں بھی خراب ہو جاتے تھے, کراچی کے حالات نئے نئے خراب ہونا شروع ہوتے. اگر وہ ہوتے تو بہت ہی کم ہوتے, 2 4 5 بھی ہوتے تھے, بھاجن بھی ہوتے تھے. وقار بھائی کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو ان کے ہونڈا 70 ہوتی تھی, وہاں پر اکثر وہ ہمیں چھوڑنے کے لیے آگے جاتے تھے, کبھی کہا اس طرح کا ماحول تھا. اب سین یہ ہوتا تھا کہ ابا جی نے فرمایا ایک دفعہ کہ بھائی جس نے بیٹھنا ہے وہ بیٹھ لیں, ہمارے پاس ایک وقت آئے گا کہ یہ لوگ آپ کو بیٹھنے بھی نہیں دیں گے. ابا کے منہ سے اس مرتبہ یہ جملہ نکلا, کیا یہ لوگ ہمیں آپ کے پاس آپ کو ہمارے پاس بیٹھنے بھی نہیں دیں گے. سے مراد تھی کہ رش اتنا ہو جائے گا, مصروفیت اتنی ہو جائے گی, ظاہر انتظامیہ تو آپ کو نہیں بیٹھنے دے گی. تو اب میں بچہ, آپ کتنا 6 سال کا 5 سال کا ایسا ہوگا. تو میں نے غور سے ہم لوگوں نے دیکھا, میں اور میرے بھائی نے غور سے دیکھا یہ کون ہوگا جو ہمیں روکے گا. یہ ان کو پہلی مرتبہ اگر جب سنیں گے تو وہ بھی انجوائے کریں گے اس بات کو. ہمارے وہاں پہ ہوتے تھے معصوم بھائی, معصوم صاحب ایک ہوتے تھے, بڑی مونچھیں تھیں ان کی, بڑے جاؤ جلال والے سفاری سوٹ پہنتے تھے, بڑے مونچھیں, اور بڑی زبردست میرے ابا کے دوست تھے. ویسے وہ میرے ابا اور دونوں مل کے نا پنجابی وہ کہہ کے لگانے, اس طرح کا ماحول تھا میرے والد صاحب کے ساتھ. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے ذہن میں ہوتا تھا, ہم یوں دیکھتے تھے ان کو غور سے, میں کہتا یہ جو بندہ ہے نا یہ گڑبڑ کرے گا, یہ نہیں ملنے دے گا ہمیں, کیونکہ مونچھیں اور وہ بدماشی کا ذہن میں ہمارے ہے. میں نے کہا یہ گڑبڑ کرے گا. وہ صاحب اللہ خوش رکھے, وہ انکل جو ہے نا معصوم انکل ہم کہتے تھے ان کو, تو وہ بعد میں جو ہے وہ فیصلہ آباد کے تھے. تو یا کوئی نوکری تھی یا کام کاروبار ختم ہوا, تو اس کے بعد وہ فیصلہ آباد چلے گئے. تو ابھی بھی میں فیصلہ آباد مراقبہ سے وہ منسلک ہیں. تو لیکن ہمارے مطابق جو ہے نا وہ دور تھا جب یہ کہا جاتا تھا, اور ہم مان ہی نہیں سکتے تھے کون روکے گا, روکے گا, ہم دیکھتے تھے نہیں میں سے کوئی بندہ روکے گا. تو اس بات کو ریپیٹ کیا خاتون نے, وہ کچھ عرصے بات کیا, 32 کا زمانہ تھا یا اس کے بعد کا زمانہ تھا, مجھے یاد نہیں آ رہا. تو انہوں نے کہا کہ ابا آپ یہ کہا کرتے تھے ونڈی کے زمانے میں, تو ہم نے سنا آپ یہ کہا کرتے تھے, تو مجھے تو لگ رہا وہ زمانہ ابھی سے آ گیا. ابا نے کہا نہیں ابھی کہاں سے آیا, ابھی تو آگے زمانہ اور آئے گا. جب آگے زمانہ آئے گا نا تو آپ سب کو بھی لوگ ملنے کو ترسیں گے, آپ سے بھی نہیں مل پائیں گے. اس وقت ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اس ٹائم ہم نے کہا یار اچھا کیوں نہیں مل پائیں گے, اچھا رش بڑھ جائے گی, کام بڑھ جائے گا. پھر ہم جب مرکزی مراقبہ کے عرس کے معاملات وغیرہ دیکھتے تھے, ہم لوگ تھوڑا سا انوالو ہونا, ہمیں لگا یہ ہے جیسے یہ وہ وقت آ گیا کہ جس میں ہم لوگ اتنے انوالو ہو گئے, لوگ ہم تک سے نہیں مل پا رہے. لیکن اس کے بعد جب ہم تھوڑی سی اور ذمہ داریاں بڑھی, تو وہ ارتباط کے اندر شروع ہوا, تو پھر وہ بڑھتا گیا. آپ کے سامنے میری زندگی, میری جوانی کہاں گئی اور نوجوانی کہاں گئی, ہے نا. یہ داڑھی تو میری سمجھے ویسی سفید ہو گئی, اتنی عمر تھوڑی ہے, کیا خیال ہے. تو بہرحال تو بس اس کے بعد یہ ہو گیا, پتہ نہیں لگا کب میں نے 20-25 سال وہاں لگا دیے, پتہ نہیں لگا وہ ٹنور کب مکمل ہو گیا, اور ابھی میں یہاں پہ آیا ہوں. تو ایسے ہی کرتے کرتے پتہ نہیں کب اوپر نکل جائیں. ٹھیک ہے. تو چلے آپ کی بات میں نے کاٹ دی, اب آگے کیا چاہ رہے تھے آپ؟ تو بس ایک جفی ڈالنی تھی, بس میں تو یہی سوچ رہا تھا. اور چلو جی جپی ہوتی ہے, کیا ووٹ ڈالنی ہے جپی, آپ کو ارمان تھوڑی اب ارمان ہے کیا, جپی بھی ڈال نہیں دیا, وہ بات نہیں, عیدیں بس گزاری, رمضان گزارے, شب داریاں گزاری, کیا کیا کچھ گزارا ہم لوگوں نے. ہم نے ٹھنڈا بھی گزارا, گرم بھی ساتھ گزارا. ایسے ہی ہے سر. اللہ آپ کو خوش رکھے سر, اللہ آپ کو لمبی صحت والی زندگی دے. آپ نے بڑا اپنا ٹائم بھی نکالا سب کے لیے, اور بہت
کچھ اللہ بہت میاں سارے لوگ قبول کرے، بس مستفیض ہوئے ہیں اس اللہ سے. میاں قبول کرے، اللہ میاں قبول کر لے، اللہ کے آمین رسول قبول کرے آمین اور اللہ کے سارے دوست خصوصاً پیر و مرشد قبول کرے، تو بس کامیابی ہے، ورنہ بس آمین. بہت شکریہ بابر، بہت اچھا لگا. السلام علیکم سر. ہاں سر السلام علیکم. آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ ہاں آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی. سر میوٹ ہو گیا. ہاں میں دوبارہ ابھی آ بول رہی ہے دیتا ہوں. آواز؟ السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام، آ رہی ہے آواز؟ جی ہاں سر آ رہی ہے، اب آ رہی ہے. عیسیٰ جان بول رہا ہوں سر. جی جان بھائی، میں نے دیکھ لیا، ماشاء اللہ. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر. آپ کو ایڈوانس میں عید مبارک ہو اور چاند رات بھی مبارک ہو. خیر مبارک، آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد، بہت بہت مبارکباد. ایڈوانس میں آپ کو چاند رات مبارک، ایڈوانس میں آپ کو عید کی بہت ساری اللہ مبارکیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے سر. ہم تو وہ آمین. آپ جو بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے نا کہ بھائی الفاظ کا چناؤ نا، تو ہم تو اتنے ایسے ہیں بس پہلے بولتے ہیں، بعد میں سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا بول دیا ہے نا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. بس ہم السلام علیکم وعلیکم السلام ہی کریں تو زیادہ نہیں بولیں تو بہتر ہے. مطلب الفاظ کے چناؤ میں نے کہا اس کو آسان کریں، جی اتنی جی مشکل سر. باتیں کیا کرنی، وہ آرٹیفیشل اصل میں لگتی ہے. سر میرا مدعا اسی یہ لیے ہوتا ہے. جی ہاں سر، اسی لیے اللہ نے بولنے کے لیے ایک منہ دیا اور سننے کے لیے دو کان دیے سر. واہ 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 واہ، بہت اچھا جی، بہت ہی زبردست. دیکھیں نا، آپ لوگوں کی جو باتیں ہیں وہ بظاہر بڑی سادی سی ہیں، چھوٹی سی ہیں، بڑی پرمغز اور بڑی دور تک اتر جانے والی ہیں. اچھا، عموماً دوستوں کے ذہن میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک دوست، ہم کراچی کے، ذرا میری پیدائش ہے، میرے دوست بہت زیادہ کراچی کے ہیں، تو اس کا واسطہ جی پڑا کچھ دور دراز کے پہاڑوں کے، پنجاب تک سے تو واسطہ پڑتا تھا ان کا، یہ سندھ کے دیہاتوں سے واسطہ پڑتا، ان کو لگتا تھا یہ سب اس ٹائپ کے سادے لوگ ہوتے ہیں، ان کا واسطہ پہاڑوں کے دیہاتوں سے نہیں پڑا. یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، پہاڑ کا، پہاڑوں کے دیہاتوں کے لوگ ذہنی طور پہ، علمی طور پہ، یکسوئی کے معاملے پہ شہروں سے بھی بہت آگے ہوتے ہیں، اور نالج کے حساب سے، ٹھیک ہے، پڑھنے میں بھی بہت تیز ملیں گے آپ کو، ان کا ذوق بھی ہوتا ہے، شوق بھی ہوتا ہے، ان کی یکسوئی بھی ہوتی ہے. میں جب مراقبہ حال کے کام کے حوالے سے میں نے پیر و مرشد کو بتایا کہ ہم نے 25 فٹ کٹائی کر کے اتنے نیچے کی، ابا نے کیوں کم کیوں کی؟ نہیں کرتے یار، اس کا تو بہت تعلق ہوتا ہے یکسوئی سے. آپ نے ابا نے ایسے کیا، میں نے اس کا بہت تعلق ہوتا ہے یکسوئی سے. میں نے کہا حضور تو انٹری نہیں تھی وہاں سے. فوراً ان کی سمجھ میں، ان کو جب میں نے بتایا ان کو، تو ان کو سمجھا کہ اچھا نہیں ٹھیک کیا. ان کا کہ راستے کے لیے جگہ بنائی ہے، میں نے پوری ڈیٹیل بتائی، لیکن اس میں بھی انہوں نے کہا یکسوئی کے لیے. تو یہ میرا یقین ہے کہ میں بہت دور پہاڑوں پہ سفر کیا ہوا، جان بھائی کو بھی پتا ہے، آپ کے ساتھ بھی کیے ہیں، اور بہت سارے دوستوں کے ساتھ کیے ہیں. پہاڑوں پہ یکسوئی کا لیول ایک الگ ہے. خالی اب 5 دن 10 دن 15 دن کے لیے گھومنے کے لیے جاتے ہیں، اس کے اثرات کچھ اور. جب آپ وہاں رہتے ہیں نا، تو آپ کے اوپر پہاڑوں کا پریشر ہوتا ہے. یہ افتخار بھائی کے بھی کام کی بات ہے، باقی دوستوں کے لیے بھی کام. وہ جو ویکیوم میں رہتے ہیں نا، تو وہ ہمارے مسل مضبوط سے لڑ رہے ہوتے ہیں. پھیپڑا ہمارا خاص طور پہ اسٹارٹنگ میں وہ لڑتا رہتا ہے پھیپڑا، وہ آہستہ آہستہ سا وہ مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ مسل مضبوط ہونا شروع ہوتا ہے. وہ پریشر سے لڑ رہے ہیں، جو پریشر ہے، پھر حالات کا پریشر ہوتا ہے، پھر موسم کا پریشر ہے، پھر غذا حاصل کرنا، پھر اس کو ڈائجسٹ کرنا، اس کا پریشر ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو بالکل پریشر میں رہتے ہوئے وہ یکسوئی کے بڑے ماہر ہوتے ہیں. میری بات سمجھے؟ تو ہمارے جو جی ہاں دوستوں سر. کی جو باتیں نکلتی ہیں عموماً، وہ اب بہت جلد بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں آ بھی رہی ہیں. نہیں ہے تو ان کو بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ ان کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، اور پیر و مرشد کی بات جب پہاڑوں پہ پہنچی تو اس کا لیول کہاں پہنچ گیا. جی ہاں سر. ان کا جو کچھ ازیوم کرتے ہیں، اس کے بعد جو ان کے ماخذ، اس کا جو بھی اصول ہے، اس کا جو بھی تفہیم ہے، وہ بہت ہی عالی شان قسم کی ہے. ٹھیک ہے، تو بہت زبردست الفاظ کا چناؤ آپ کرتے ہیں جان بھائی. میں تو ہمیشہ آپ کے، جب آپ کو پتا ہے میں آپ کے نہیں الفاظ کے سر، اللہ آپ کو استعمال خوش رکھے بس سر. کو بہت انجوائے کرتا ہوں. اس کو سر اگر سادے الفاظ میں جو بھی آپ نے بات کی ہم کہیں تو یہ مثال دی جا سکتی ہے، جیسے گرم علاقے کی جو گائے ہوتی ہے، اس کی جلد پہ بال نہیں ہوتے ہیں، اور جو پہاڑوں میں ہوتی ہے اس کے اوپر بڑے بڑے بال ہوتے ہیں، تاکہ سردی سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرے نا.
जी जी बिल्कुल सही कहा। और देखिए ना इतनी सारी चीजें इनके साथ मुलव्वस होती हैं, उसके दरमियान में रहते हुए वो ही कुछ कर रहा है जो बाकी लोग कर रहे हैं, तो उसकी जो है ना उसको उसकी फील्ड बढ़ जाती है। जी उसके हाँ बाद सर, जब उसको कुव्वत मौका मुदा मिलता है ना ग्राउंड में आके जी हाँ मारने सर, का, जी हाँ सर। देखिए जिस हालात अल्लाह का इनाम। जी बोले। जिस हालात में अल्लाह ताला इंसान को रखते हैं, तो उस हालात के सामना करने के लिए उसको उसके उसके अंदर वो सलाहियतें भी उसकी उजागर कर देते हैं अल्लाह ताला। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर खाली आपको इल्म दे दिया जाए या आप खाली इल्म हासिल कर लें कोई सा भी, जी, और इस इल्म से मुतल्लिका आपको डिग्री तो मिल गई, लेकिन उससे मुतल्लिका आपको फ़ील्ड ना मिले, उसको प्रैक्टिस करने का मौका ना मिले, क्या होगा? खत्म। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं सर। ऐसे ही है ना? तो अल्लाह की मेहरबानी जब मुकम्मल होती है, उसका इल्म भी दिया, उससे मुतल्लिका प्रैक्टिस करने का ग्राउंड भी दिया। अब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बड़े लकी लोग हैं। रूहानी उलूम के की किताबें भी दी, रूहानी उलूम के इतना बड़ी यूनिवर्सिटी भी दी, रूहानी उलूम के सबसे बड़े उस्ताद मिले हमें। उसके बाद अब हमारे पास मौका भी है कि वहाँ पढ़ते जाएँ, प्रैक्टिकल उस दुनिया में करते जाएँ, एज़ ए टीचर, एज़ ए स्टूडेंट, एज़ ए भाई, एज़ ए बाप, मतलब दोस्त। हमें हमें तो सब लोग बाप भी मानते हैं, भाई भी मानते हैं, है ना? हर रूप रिश्ते में हम लोगों को देखते हैं। तो भाई उसको प्रैक्टिस करने का मौका ही नहीं मिला, तो क्या होगा? वो घर बैठा और सड़ता रहेगा खाली, या कुड़ता रहेगा बाकियों को देख के, क्योंकि उसके पास मौका नहीं मिल रहा उसको प्रैक्टिस करने का। तो हमारे पास ये हुजूर अब्बा जी ने मुझसे फरमाया था, जब डिप्रेशन के ऊपर बात हो रही, मेरा पीएचडी का इरादा जब शुरू हुआ, मैंने बताया कि जी मैं ये मौजूद रख रहा हूँ, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो आपने फरमाया था कि देखो ये तो हर एक को होता है, ये तो बहुत जबरदस्त मौजूद है। तो उन्होंने फरमाया था कि देखो डिप्रेशन होता क्यों है? हक हकूक पूरे ना करने से, अल्लाह का दिया हुआ माल खर्च ना करने से, और अल्लाह का दिया हुआ माल खर्च करने की जगह ना होने से। वो मैं हैरान रह गई, ये क्या बोल रहे हैं? और जब हम वापस आए तो और तो सारा डाउनलोड होने में थोड़ा स्लो मोशन, तो बाद थोड़ा टाइम लेता हूँ समझने में। तो समझ में आते थोड़ा टाइम लगा। जब मैं मुराकबा हल के कामों में लगा हुआ था, तो मेरे दोस्त अहबाब भी आ रहे हैं, और ये वो जो भी टेंशन हो मैं दफ़ा करो यार, छोड़ो उन लोगों को, आप अपना काम करो यार। वो वहाँ पर हैं, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएँ। तो फिर समझ में आई, ओहो! हमारे पास तो सिलसिला दीनिया की का जो सेटअप है मुराकबा हॉल की शक्ल में बहुत कुछ है हमारे पास। हम तो अपना डिप्रेशन वहाँ पे भी निकालते हैं। वहाँ पे माल भी खर्च करने की जगह है, वरना हम सोचते ही रहेंगे माल कहाँ खर्च करें, है ना? फिर हमारे पास जगह भी है, माल भी खर्च कर रहे हैं, जगह भी है, और फिर हक-हकूक इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होती है हम आपस में जो हुकूक हैं बुनियादी, हम आपस में पूरे करते हैं। अगर पूरे करते हैं तो ज़बरदस्त, अगर पूरे नहीं हो पा रहे तो अल्लाह से माफ़ी के दरख्वास्त गुज़ार हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह मियाँ माफ़ करते हैं, और कोई सबब बनाते हैं कि वो भी पूरे हो जाएँ। बाज़ होता है कमज़ोर होते हैं, हक-हकूक पूरे नहीं कर पाते। ठीक है? तो बहुत अच्छा लगा आपसे जी बात करके। इंशाअल्लाह बाकी अल्लाह और कोई सर, दोस्त, अल्लाह खुश रखे सर, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आप आसानियाँ सब लोग करे। अपने-अपने घरों में, सब अपने-अपने घरों में, अपने-अपने इलाकों में मेरी तरफ से सबको सलाम दें, ईद मुबारकबाद दें, और मीठा कोई तक़सीम करें जी, बच्चों को दें, वालेकुम बड़ों को सलाम, दें। वालेकुम सलाम। ठीक है सर, ठीक है? इंशाअल्लाह ठीक है पीरो सर, मुर्शिद बस की तरफ कल भी जाते तो मिठाई जी, बाँटें। कल सर मैंने शक्करपारे और जलेबी लेकर आया था, तक़सीम किए मैंने कल। अरे ज़िंदाबाद! बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा जी, किया। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बस शुक्र अल्लाह की दी हुई तौफीक और मुर्शिद की निगाह है, और वो बस, मोहब्बत अल्लाह ताला ने जो मुर्शिद के मेवर्स में हम सबको दिए, खुदा ताला उसको मज़ीद एनहांस करने की और हमें उसको मज़ीद तक़सीम और बाँटने की तौफीक अता फरमाए सबको ना। बिल्कुल, आमीन, 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 आमीन। आमीन, बहुत अस्सलाम। शुक्रिया आपका हालाँकि सर इजाज़त मैंने दीजिए। आप ये जो रस्मी लफ़्ज़ इस्तेमाल किए मैंने कि अल्लाह तौफीक दे, तो मैं हालाँकि इस चीज़ की सख्त मुखालिफ होता हूँ, लेकिन आपने चूँकि अल्फाज के चुनाव की बात की तो आज मैंने ये अदा कर दी है, वरना मैं अक्सर दोस्तों को कहता होता हूँ कि घर से जब बीवी हमें बोलती है कि ये सब्ज़ी लेकर आनी है, तो उसको तो हम ये नहीं कहते हैं कि अल्लाह तौफीक दे तो हम लाएँगे। जब नहीं लाते तो वो घर में ही नहीं छोड़ती। जब अल्लाह की बात आती है तो हम तौफीक की तरफ चले जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त बात की है। यकीनन बाकी दोस्त भी इनकी बातों से महज़ूज़ होंगे, और क्या कहना चाहिए, बिल्कुल इनसे इनसे भी ये मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। तो हम तो ऐसे ही मुस्तफ़ीद होते हैं इनसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरशाद भाई। और कुछ, और भाई कोई अस्सलाम और भी वालेकुम बात सर। करनी है किसी को? सर वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम।
جی سر یہ مبینہ عظیمی بہن ہے، انہوں نے ایک کمنٹ شیئر کیا ہے. بہت ممنون ہے ہم آپ کے کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا رمضان کی مصروفیات میں. بہت شکریہ، چاند مبارک، عید مبارک اور بہت سی دعائیں. بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ کو بھی بہت ڈھیر ساری چاند کی مبارکباد، آخری رمضان کی مبارکباد، عید کی مبارکباد، پوری فیملیوں کو مبارکباد دیں، سب کو سلام دیں. خوش ہو کے آپ نے بہت اچھے رمضان گزارے. اگر آپ لوگ ساتھ جڑے بھی رہے ہیں نا، یہ بھی بہت ہے. اس کا مطلب یہ اگر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کم سے کم دنیا سے تو کٹے نا، اللہ کے ساتھ منسلک تو رہے نا. 1 گھنٹے کا مراقبہ یہ بن گیا یہ، تو یہ کتنی بڑی بات ہے. تو آپ کو بھی اللہ میاں اپنی یقیناً رحمت و برکتوں سے نواز رہا ہے اور نوازے گا بھی آگے بھی. تو انشاءاللہ میری طرف سے بھی آپ سب کو مبارکباد سب کو دیجیے گا میری طرف سے بھی. اور کچھ نہ کچھ بچوں کو لازمی عیدی تو اپنی دیتے ہی ہیں نا، میری طرف سے کوئی میٹھا کچھ دے دیجیے گا سب کو، بڑوں کو بھی چھوٹوں کو بھی، ٹھیک ہے. اور خوشی میں سب کو خوشی سے گلے ملائیں، گلے لگیں، پرانی باتوں کو سب کو بھول کے. اچھا، تاکہ وہ آپ کی روشنیاں تو ادھر جائیں، ادھر سے نہیں آ رہی، آپ کی تو جائے نا. آپ نے تو جمع کی ہے نا، کچھ درود وغیرہ پڑھ کے، کچھ ذکر اذکار کر کے کچھ تو جمع کیا ماشاءاللہ. آپ اپنی پازیٹیو روشنیاں دیں اور ریلیکس ہو جائیں اور تیار کریں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دیٹس اٹ. بس اللہ میاں سب کا خیر کرے گا، اللہ میاں آپ سب کو خوش رکھے. جی اور کچھ؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی شبیر سر بھائی نا؟ جی شبیر پشاور سے سر. جی شبیر بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کے کرم سر، آپ کی دعائیں سر. 97 سے لے کے 2023 تک میں یہ سوچتا ہوں کہ سر کے سامنے جاؤں گا تو سر سے میں یہ عرض کروں گا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اور پیر مرشد کی عطا سے سر آپ کی اورا اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ میں اپنی باتیں ہی بھول جاتا ہوں. یہ کیا بات ہے؟ یہ تو اچھی بات تو نا، اتنا اس کا مطلب ہے اگر اور اتنا اسٹرانگ ہے تو اس کا مطلب یہ تو اچھی بات تو نا ہوئی کہ یہ دوسرے اپنی بات تک نہیں کر پا رہے. نہیں سر، وہ آپ نے فرمایا نا کہ ذرا احتیاط سے سر. تو ہم تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پہلی لائف اور آپ کی اس پہ ہم ڈسکس ہی نہیں کرتے، لیکن بس کہنا یہ تھا اور 100 باتوں کی ایک بات سر، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، صحت والی زندگی دے، اور آپ کا دست شفقت ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم رکھے. اور سر I love you and I love you سر. اس کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے سر. چلے سر، بہت بہت شکریہ. اتنے خطرناک جملوں کے استعمال کے ساتھ آپ نے اپنے دلی جذبات کا اظہار کیا. اور یہ دیکھیں یہ بھی بڑا قیمتی احساسہ ہے. دوست پوچھتے نا یار آپ نے کیا ارن کیا. میرے بھائیوں نے سب نے دائیں بائیں میرے دوست باپ کچھ انہوں نے کوٹھیاں بنائی ہیں بھائی ماشاء اللہ. اللہ میاں کو میرے پاس کوٹھیاں تھیں اور ہیں بھی پہلے سے ہی تھی، ہے نا. تو ان کو لگتا تھا ہی میں بیوقوف ہوں کہ یہ کیا تو بیوقوفی ہے، بچے تیرے بڑے ہو رہے ہیں، بچوں پہ فوکس کر، یہ اور فلاں پتہ نہیں کیا کیا کرتا. تو ایک بھائی کو تو مجھے یہ کہنے بڑا یہ بتاؤ یہ بلا چوچرا کیا ہوتا ہے. اگر یہ میں نے سوچنا ہے اور انہوں نے نہیں سوچا، بھائی جو حکم ہے بھائی آپ بھائی وہاں پہ یہ کرنا ہے، وہاں پہ اب یہ کرنا یہاں پہ یہ کرنا وہ کرنا نہیں کرنا. اس میں کیا یہ بلا چوچرا کی تعریف کیا ہوئی؟ تو یہ جو بلا چوچرا نا وہ یہی ہے، بلا چوچرا. یہ اپنا ذہن کو استعمال کرنا ہے. پاگل واگل لوگ کرتے ہیں اپنا ذہن، بیوقوف لوگ کرتے ہیں. خاص طور پر روحانی جو نظام کے جو دوست احباب ہیں وہ بیوقوف ہیں. وہ پھر وہ جھوٹ کر رہے ہیں اپنے ساتھ اگر وہ کسی بھی سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنا ذہن استعمال کر رہے ہیں کہ یہ کیوں اور وہ کیوں نہیں. ایک سلسلے میں ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بڑا ان کا زبردست نظام ہے، مجھے بڑا پسند بھی ہے وہ. تو ان کے اذکار کچھ زیادہ رکھ دیے ان کے لیے پیر مرشد نے، یا ان کو وہم یہ پڑا کہ نہیں ان کے جو خلیفہ نے انہوں نے کہا کہ اس کو وہ بتا دینا، انہوں نے جان بوجھ کے زیادہ بتا دیا. ان کے ذہن میں یہ تھا. تو بہرحال وہ بہت زیادہ تعداد تھی، مجھے بھی لگا کہ بہت زیادہ ہے. مطلب 24 گھنٹے میں سمجھو ان کو 20-22 گھنٹے اس میں جانے سے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی یہ ہے. اور ابھی میں نے بھی کتنا عرصہ ہو گیا کرتے ہیں، کبھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا. میں نے کر لو یار کیا ہو گیا، کرتے رہو. کچھ دن کیا انہوں نے، پھر میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو کہ جی اچھا ان کے بھی بزرگوں کا تعلق پشاور والی سائڈ پہ ہی کہیں پہ ہے. تو جاب ان کی کے بعد میں پھر میرے پاس آ جائے کہ یار یہ کن کاموں میں مجھے الجھا دیا. مجھے لگتا کہ انہوں نے نہیں کہا.
میں نے کچھ نہیں کہا ہاں یا نہ یا جو. خیر وہ اپنے پیر و مرشد کے پاس ان کی کے ساتھ آمنا سامنا 3 مہینے بعد، تیسرا مہینہ چل رہا تھا جب ان کا آمنا سامنا، انہوں نے ان کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا واہ بھائی واہ، تمہارے اندر تو اتنی تجلیاں نزول کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ذرا میرے پاس آؤ، قریب آؤ. جو بھی ان کا طریقہ تھا اس کے مطابق انہوں نے ان کو کچھ دم شم کیا، جو بھی کیا، اور ساتھ ہی ان کو خلافت دے دی. انہوں نے لوگ تم خلیفہ ہو، وہاں پہ اپنے معاملات دیکھا کرو. سمجھ رہے؟ اگر وہ چوچ رہا کے اس پہ چکر میں اگر میں ڈال لیتا اس کو، ہاں یار تم جاؤ فلاں کرو تو کیا ہوتا؟ تو وہ بس پھر گیا. تو بھائی اس لائن میں زیادہ یہ چوچرا نہیں کرنی چاہیے، یہ کیوں اور وہ کیوں نہیں، ٹوپی نیلی کیوں پہنی ہوئی ہے، پیلی کیوں نہیں پہنی، یہ شرٹ کیوں پہن لی، اس نے وہ کپڑے اوپر کیوں پہنے، نیچے نہیں کیا، یہ نہیں کیا، ذکر وہ کیوں نہیں کروایا، وہ کیا بتا دیا، یہ تو کہیں لکھا ہوا دکھا نہیں ہے. بھائی تم نے اور کیا دیکھا؟ تم ناسا میں بھی چلے جاؤ نا، تم نے پھر بھی کچھ نہیں دیکھا ہوا میرے بھائی. پڑھا ہوا بھی بہت کچھ نہیں پڑھا ہوا، یہ ماننا پڑے گا نا. تو یہ اسپیسیفک لائن کے اندر لوگوں نے بہت کچھ کر رکھا ہے، اس کمبخت کو اپنے علم کی نفی نہیں کر پاتے. یہ پتہ نہیں کیوں ابھی آج کل بہت کم سننے میں آ رہا ہے. پہلے جو ابتدائی سال تھے نا 80s کے 90s کے ایون 2000 تک، پہلی ابتدائی تعلیم یہ تھی بھائی اپنے علم کی نفی کرو. بھائی بس تم اپنا ذہن لے کے آؤ گے تو پھر تمہیں کیا ملے گا؟ بھائی تم اپنا برتن ہی صاف نہیں کرو گے، خالی کرو گے تو ہم صاف کرے کو ڈالیں گے نا. پہلے تو یہ بات ہوتی تھی. پھر اتنی زیادہ مصروفیت ہوگی ان باتوں سے، ذرا اس کو دوبارہ ڈسکشن نہیں ہوا. تو بھائی آپ نے کچھ سنا، آپ نے نیوٹرل ہو کے سنا تو آپ کی سمجھ میں کچھ آیا نا. نیوٹرل ہی نہ ہوتے تو کیا سمجھ میں آتا؟ کچھ نہیں. تو یہ سارا پیار جو محبت آپ نے شبیر بھائی آپ نے جس کا اظہار کیا، اس کے قابل آپ خود گئے، کیونکہ آپ پیارے ہیں. بندہ اپنے اندر دیکھتا ہے. دیکھو نا وہ چور جو ہوتا ہے نا، چور چونکہ خود چور ہوتا ہے نا، اپنے اندر دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو ساری دنیا چور لگتی ہے. چلو چوری بڑی سخت جملہ ہے. موچی کو دیکھا نا، کہتے ہیں موچی کی نظر جوتوں پہ ہوتی ہے، کیونکہ اس کو یہی فن آتا ہے بیچارے کو. وہ جب وہ فن اپنا جس فن کا ہوتا ہے وہ ادھر دیکھتا رہتا، نائی میں بال دیکھتا رہتا ہوگا، فوجی دیکھتا رہتا ہوگا کہ حفاظت کے اینگل سے یہ سب چیزیں ٹھیک ہے کہ نہیں. روحانی آدمی بھی تو کچھ دیکھتا ہی ہوگا، ہے نا. تو روحانیت کے جو طالب علم ہے وہ بھی کچھ دیکھتے ہیں. انہوں نے جو کچھ دیکھا، انہوں نے محبت دیکھی تو وہ محبت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ محبت کہاں سے آتی ہے؟ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آتی ہے، پیر و مرشد کے میں سے ہوتی ہوئی آپ تک پہنچی. یہ سلسلہ وار ہے نا، آپ میں سے انشاءاللہ آگے بھی جائے گی جہاں تک اللہ پہنچانا چاہیں گے. ٹھیک ہے بھائی، بہت شکریہ. آپ نے بڑے کیا کہنا چاہیے، بڑے روح افزا قسم کے جملوں کا استعمال کیا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. اور کچھ کیا پروگرام ہے؟ جی سر میرے خیال میں ابھی کنکلوڈ کر لیں، 1 گھنٹہ سے اوپر ہو چکا. دعا کا 1 گھنٹے سے جی. آپ دعا کا بھی کہہ رہے تھے. جی ہاں، بس میں نے دعا کے لیے بس یہی ہے کہ سب لوگ دعا کریں اللہ کو کے سامنے اپنے آپ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. اور اس ذہن کے ساتھ کریں گے کہ یہ جو روشنیاں انوار اللہ کے ذریعے برس رہے ہیں، یہ ہماری روح کا حصہ بن جائے پرماننٹ، اور ہم پوری زندگی کے لیے ہمارے ساتھ ہم جائیں گے. یا ایسا ایسا اندر اتر رہے ہیں، ہمارے روح کے اندر اتر رہے ہیں. جدید دور میں کیا ہمارے سیلز کا حصہ بن رہے ہیں، ہمارے سیلز میں مسلز میں جذب ہو رہے ہیں، اور جو جا رہے ہیں نا یہ بالکل ٹیشوز کے اندر اتر رہا ہے ان کی روشنیاں، اور یہ اس کو ہم جذب کر رہے ہیں. جب آمین کہیں گے تو وہ جذب اسٹور ہو گیا، اس کا مطلب ہوگا انٹر. آمین کا مطلب ہوگا آخری آمین کا انٹر، سب کچھ سیف. ٹھیک ہے. چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرني من النار يا مجير يا مجير يا مجير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله 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 آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب کو عید مبارک